بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جاری جنگ ہے اس سے پاکستان اور اگر بھارت کے درمیان دیکھا جائے، جو سفارتکاری بھارت کر رہا ہے اور پاکستان کر رہا ہے، اس میں کس کا فائدہ اور کس کا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اشرف مہتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں یو ڈیٹیل۔ آپ نے یہ پورا ولاگ دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کتنا کامیاب سفارتکاری کر رہا ہے اور اس سے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور بھارت کی جو سفارتکار ہے، خاص طور پہ ان کے بدیش منتری جنہیں کہتے ہیں، ہم تو انہیں وزیر خارجہ ہم جہاں بولتے ہیں، ان کی جو گندی لینگویج ہے، جو انہوں نے زبان بولی، اس کی وجہ سے ان کو مزید کیا ہزیمت اٹھانی پڑی، کتنا نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کی عوام جو ہے اسی جو زبانی زبان ہے، جو بزاری زبان انہوں نے استعمال کی، اس کی وجہ سے جو عوام ہے اس کے کیا کیا حال ہو چکا ہے۔ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کی معیشت ہے، کارخانے ہیں، باقی چیزیں وہ چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی، کتنا نقصان ہو چکا ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ کتنے جہاز اس کے نکلے ہیں، کتنے رکے ہوئے ہیں اس وقت بھی آپ نے حکومت میں، تو یہ ساری تفصیلات آپ تک پہنچانی ہیں۔ تو اب پہلے بات کر لیتے ہیں بھارت کی۔ بھارت نے سب سے گندی سفارتکاری یہ کی کہ ایران جو اس کا پرانا دوست تھا، جو کہہ لیں کہ کئی دہائیوں سے اس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور وہ اس کو سپورٹ کرتا آ رہا تھا، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے تیل ہو، چاہے گیس ہو، کچھ بھی لینا دینا ہو ایران سے، تو بہت سستے داموں اس کو ملتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب یہ اس کے اوپر یہ ایک مشکل آن پڑی، یہ جنگ شروع کر دی اسرائیل اور امریکہ نے مل کے، تو اس نے اس سے پہلے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور جا کے وہ ساتھ میں محلے اسرائیل سے دوستی لگا لی اور کہہ دیا اس کو کہ ابا جی ہیں یہ اس کے بھی مودی سرکار کے بھی، سٹنڈر مودی کے اور اس کے پوری بھارت کے بھی، یعنی فادر لینڈ کہہ دیا، اور اس کے بعد اپنی جو بھارت تھا، انڈیا تھا، اس کو کہہ دیا مدر لینڈ ہے، یعنی خود اس کے اولاد بن بیٹھی۔ تو اس حوالے سے جب یہ بیان دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہونا تھا، پھر آپ نے ہرمز بند ہوئی تو اس کے اندر پھر بھارت کے کوئی بھی جہاز جتنے تھے، تقریباً وہ 38 کے قریب، یعنی 38 جہاز تھے وہ جو رک گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، سفارتکاری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ترلا بھی وہاں پہ مارا گیا ایران کے ساتھ، اور ان کے پہلے جو وزیر ہے متعلقہ، انہوں نے کہا، ان کو ریکویسٹ کی کہ عوام جو ہے وہ بڑی تنگ ہے، تو وہ ہمارے جہاز آنے دیں، لیکن نہیں کھلے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اعلیٰ سطح پہ جو سٹنڈر مودی ہے اس کی سطح پہ بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد یہ ترلا مارا گیا کہ عوام جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے، اور ساتھ رمضان بھی چل رہا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر جو مسلمان وہاں پہ بستے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ان کی سحری اور افطاری کے حوالے سے کھانا پینا جو ہے وہ بند ہوا پڑا ہے، تو آپ اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے یہ کھول دیں۔ تو انہوں نے پھر یہ عوام کے لیے ریلیکس کیا، اور جہازوں کا آنا جانا جو ہے وہ کھولا، جس میں چند جہاز نکلے اور وہ چلے گئے وہاں پہ، گیس بھی لے کے، تیل بھی لے کے، اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی لے کے، اور وہاں پہ بڑی خوشیاں منائی گئی۔ ایک جہاز گیا تو انہوں نے کہا جی او واہ واہ کیا بات ہے جی، کھل گئے، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کیا ہوا پھر چاند ہی دنوں بعد، ان کے جے شنکر جو ہیں بدیش منتری، جنہیں وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، ہم وزیر خارجہ کہتے ہیں، اتنی گندی اور بازاری زبان جو ہے بولی کہ اس کے بعد پھر کیا ہونا تھا کہ پھر وہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ ایران نے کہا بھئی وہ ایک پاکستان ایک طرف ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور دوسری طرف وہ اچھی سفارتکاری سے جنگ رکوانے جا رہا ہے، اور تم کہہ رہے کو دلالی ہم نہیں، بھارت دلالی نہیں کرتا، وہ بھارت جو پاکستان ہے وہ دلالی کر رہا ہے۔ تو اتنی گندی زبان بولی کہ اس کے بعد پھر بھی انہوں نے پابندی لگا دی۔ اب یہ عالم ہے کہ 22 جہاز جو ہیں جو جانا، جو آسا آسا جا رہے تھے، رک گئے وہ، پھر اس نے کہا جی پھر نکال کے دکھائیں ذرا۔ اس کے بعد یہ جو گندی زبان استعمال کی گئی تھی، جو ایک سفارتکار کی زبان ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت بھی، اس کے بعد پھر وہ انڈیا کے اندر آؤ بقا شروع ہو گئی۔ دے مار 3:45 4:30 وہاں پہ پٹرول پمپ کی جو ہے وہاں پہ لائنیں دیکھیں، وہاں پہ جو لڑائییں ہیں، دگا فساد ہے وہ شروع ہو گیا۔ پھر ایل پی جی کی وہ جو مایا گیس ہے، اور اس کے اوپر لڑائیاں شروع ہو گئی، وہاں پہ دنگے فساد شروع ہو گئے۔ لوگ جو ہے صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانا بنانے کی بجائے 3 ٹائم لائنوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہونا کیا تھا، یہی ہونا تھا نا۔ اب وہ جو 22 جہاز تھے اس وقت بھی رکے پڑے ہیں، ان کے اوپر اربوں ڈالر کا سامان تھا، وہ نہیں جا رہا۔ اب پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے کیا پاکستان کو ملا کہ ہماری جو بندرگاہیں وہ آباد ہو گئی، وہاں برباد ہو گئی، ویران ہو گئی، یہاں آباد ہو گئی۔ اور وہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے، کراچی پورٹ ہے، قاسم پورٹ ٹرسٹ ہے، یا باقی ہماری جو بندرگاہیں ہیں، ان کے اوپر رش لگ گیا ہے جہازوں کا، دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ یعنی اگر میں بتاؤں تو یہ جو جنگ شروع ہوئی اس وقت سے یہ چند ہی دنوں کے اندر 17 جہاز آ چکے ہیں،
جو اس طرف دیکھیں 22 جہاز رکے پڑے ہیں، ہمارے یہاں پہ 17 آ چکے ہیں، جن میں سے بیشتر کو کے اوپر سے سامان اتار لیا گیا ہے، اور یہ کو تقریباً 4.5 لاکھ ٹن جو ہے وہ سامان بنتا ہے، جس کے اندر ایل پی جی بھی ہے، ایل پی جی گیس بھی ہے، اور باقی بھی جو اشیاء خورنوش ہیں وہ بھی ہیں، جس میں کنولا بھی ہے اور باقی چیزیں بھی شامل ہیں۔ اب یہ ڈیٹیل بتانی ہے کتنی مالیت کی چیزیں جو ہے وہ اتاری جا چکی ہیں۔ تو اگر ہم 6 جہاز جو جن کے اوپر سے چیزیں اتار لی گئی ہیں، سامان اتار لیے گئے، وہ 33,000 میٹرک ٹن بنتا ہے۔ یہ جہاز جو آئے تھے یہ عراق سے آئے تھے، عمان سے آئے تھے، سنگاپور سے اور باقی دیگر ممالک سے آ چکے ہیں۔ جو 17 جہاز اس وقت لینڈ کر گئے ہیں بندرگاہ کے اوپر، لنگر انداز ہو گئے ہیں بندرگاہوں کے اوپر، ان کی بات کر رہا ہوں۔ 24 گھنٹے کی بات اگر کی جائے، صرف 24 گھنٹے پاکستان کے اندر، تو 1,65,476 ٹن سامان جو ہے وہ آ چکا ہے وہاں پہ، اور 30,901 ٹن مایا ہے، اس میں گیس ہے، پٹرولیم مصنوعات بھی ہیں، اس میں مایا گیس بھی ہے، 3,003 ٹن کنولا بھی ہے اس میں، اور 2,368 ٹن امونیم سلفیٹ جو یہ وہاں پہ اتاری جا چکی ہے۔ تو یہ عالم ہے کامیاب سفارتکاری کا اور بد زبانی اور ناکام سفارتکاری کا۔ جو بھارت دعوے کرتا تھا کہ وہ بہت بڑا ملک ہے، اس کی معیشت بہت بڑی ہے، اس کے بعد بہت پیسہ ہے، اب وہ پیسہ اس عوام کے اوپر تو نہیں وہ لگ رہا، یعنی کہ وہ ناکام ہے، عوام بھلک رہی ہے، تو پتہ نہیں وہ لے کے کہاں جانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ اور اب یہ عالم ہو گیا کہ وہاں کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، پیٹرول پمپ بند ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ لاکھوں یہ کی تعداد ہے، یہ ساری پیٹرول پمپ، فیکٹریاں، اس کے علاوہ جو ایل پی جی کی ڈسٹریبیوٹر تھے ان کی جو دکانیں تھیں کیونکہ لوٹ لی جاتی ہیں، وہاں پہ دنگا فساد ہوتا ہے، وہ بھی بند پڑی ہیں کیونکہ پیچھے سے آ ہی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ جو کاروبار تھے، کاروباری مراکز تھے، وہ بھی بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کے اندر جو تجزیہ کار بتاتے ہیں مبینہ طور پہ وہ تقریباً 4 کروڑ کے قریب مزید جو ہے لوگ بے روزگار ہو گئے، کیونکہ وہ جب فیکٹریاں، پیٹرول پمپ اور وہ جو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں بایا گیس یعنی ایل پی جی وغیرہ یا دیگر گیسز، وہ بند ہو گئی ہیں، تو وہاں پہ کام کرنے کے لیے ملازم کس کو رکھیں گے؟ کیوں رکھیں گے؟ وہ کیوں خرچہ ڈالنا ہے انہوں نے؟ لہٰذا اب ہر طرح سے دیکھا جائے تو ہر طرف سے اور ہر طرح سے بھارت کو ناکام سفارتکاری اور گندی زبان کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے، اور اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا، سفارتکاری کے اسلوب بہتر جو ہے نہ اپنائے اور یہی زبانی زبان استعمال کرتے رہے، تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے تو جو بھارت کی معیشت ہے وہ بچ سکے گی۔ بھارت کو کھربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، پڑ چکا ہے اب تک۔ اگر 1 مہینے کی جنگ کی بات کریں، اور اگر اللہ نہ کرے ہم چاہتے ہیں یہ جنگ جلدی بند ہو اور دنیا میں امن قائم ہو جائے اور مزید یہ نہ بڑھے تاکہ یہ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار نہ کرے۔ ابھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک اس طرف جا رہی ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ اس طرف چلی جائے اور یہ تیسری عالمی جنگ ہو، پھر اس کو قابو کرنا مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان، سعودی عرب اور عراق سمیت جو ترکیہ سفارتکاری کر رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں کو سمجھا بجھا کے بٹھایا جائے، اور ان کی جو آپس کی شرائط ہیں ان میں سے جو شرائط اہم ہے ماننے والی ہیں مان لی جائیں، اور اس کو جنگ کو بند کر دیا جائے، تاکہ دنیا کے اندر معیشتیں، دنیا کی جو ہیں معیشتیں، وہ دوبارہ سے بہتری کی طرف چل پڑے، اور جو روزگار جا رہے ہیں، جو بند ہو رہے ہیں، وہ جو کھل جائیں۔ پاکستان کو اس حوالے سے اتنا نقصان کسی صورت بھی نہیں ہے، ماسوائے پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے جو مہنگائی آئی ہے وہی ہے، ادروائز نہ تو ہمارے جہاز روکے جا رہے ہیں، جس جہاز میں بھی پاکستان کا جھنڈا لگتا ہے اس کو نہیں روکتے اور وہ آنے دیا جا رہا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ سپلائی تو بہتر ہے، لیکن اگر یہ صورتحال جاری رہتی، جنگ جاری رہتی ہے، تو پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن ابھی تک حکومت کی اچھی پالیسی ہے کہ انہوں نے مل بیٹھ کے اپنے اخراجات کم کیے ہیں، مزید وہ بہتری کے لیے پالیسی بنا رہی ہے، اور اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام پہ جو ہے بوجھ کم کیا جائے۔ اب یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ وہ جو پیٹرول پمپ ہے ان کے اوپر ایک ایپ جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہے، اور ساتھ وہ جو ہے موٹر سائیکل اور جو یہ 3 ٹائر والا جو ہے یعنی رکشہ جو ہے، اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سبسڈی دی جائے تاکہ ان کو سستا پیٹرول میسر آ سکے، اور یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے مہنگائی جو ہے کم سے کم ہو۔ تو اب وہ جو ایک ایپ بنائی جا رہی ہے جس میں QR کوڈ دے دیا جائے گا، اور وہ موٹر سائیکل اور 3 ٹائر والا جو رکشہ ہے اس کے لیے سبسڈائز پیٹرول ہوگا، باقی جو گاڑی ہیں ان کے لیے بھی، جس میں ٹرک بھی شامل ہیں، جس میں کاریں بھی شامل ہیں، باقی دیگر جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے بھی کوئی سسٹم ایسا بنایا جا رہا ہے تاکہ اس کو ایک دن جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پیٹرول دستیاب ہو، تاکہ ہمارا آنا جانا
اور ترسیلات جو ہیں جو مختلف اشیاء خرون و جا آ رہی ہیں وہ نہ رکیں، اور اس طرح سے ملک کے اندر کوئی خوف اور قیاس کے عالم نہ ہو۔ ہمارے پیٹرول پمپ جا کے دیکھیں، سکون ہے، کہیں پہ کوئی لائن نہیں ہے۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹ جہاں پہ کرتے ہیں، جو پوائنٹ ہیں، سیل پوائنٹ ہیں، دکانیں ہیں، بالکل نارمل ہیں، بالکل لوگ جا رہے ہیں، آرام سے لے رہے ہیں، اور ایل پی جی بھی اور پیٹرول بھی۔ جبکہ ہمارا یہ ہمسایہ ملک کے اندر جا کے دیکھیں تو کئی کلومیٹر لمبی لائنیں ہیں، اور وہ رات دن دوپہر شام ہر وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح سے جو سلنڈر بھروا لیا جائے، یا اپنی گاڑی جو ہے، جو ٹرانسپورٹ ہے، اس کے اندر پیٹرول بھروا کے تو کسی کام پہ جایا جائے، تاکہ ان کا حرج نہ ہو، ان کے بچے جو ہیں ان کا حرج نہ ہو۔ لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس نے اپنی نہ تو روش بدلی ہے، نہ سفارتکاری بدلی ہے، نہ ہی اپنی گندی زبان جو ہے اس کو بہتر کیا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان شب مہتاب کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔